السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں، ہم سیدھا اپنے سبق پہ جائیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اردو جماعت چہارم۔ تو موضوع ہے بچوں درگاہ حضرت بل۔ اکثر آپ میں سے بہت سارے بچے درگاہ حضرت بل خود بھی گئے ہوں گے اور اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا، اور بہت سارے گئے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آج بچوں ہم درگاہ حضرت بل کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالیں گے، صفحہ نمبر 89 بچوں۔ تو میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ درگاہ حضرت بل۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت بل کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی، مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ خوبصورت چار چناری، اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی کے نام کا ادارہ واقع ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو درگاہ حضرت بل ہے، یہ سری نگر میں لال چوک سے، بہت سارے بچے آپ میں سے لال چوک گئے ہیں، سنا ہے کہ لال چوک سے 10 کلومیٹر کی دوری مشہور جھیل ڈل کا نام آپ نے سنا ہے بچوں، تو اس کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یعنی کہ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت بل کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی، جو کشمیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، مشرق میں واقع ہے۔ مشرق میں یہ مغرب میں کشمیر یونیورسٹی، اور مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت چار چناری، جس کے بارے میں آپ نے اپنے تیسری جماعت میں، تیسرے درجے میں پڑھا بھی ہے چار چناری کے بارے میں، تو وہ واقع ہے۔ اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ادارہ بھی واقع ہے بچوں۔ تو حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ایک صوبیدار صادق خان تہرانی نے 1623 میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر عشرت محل نام کی باردری بھی بنوائی۔ 1634 میں شاہ جہاں کشمیر آئے تو ان کو یہ باردری بہت پسند آئی۔ ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک درگاہ حضرت بل، عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ تو بچوں، حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ کیا تھا؟ صادق آباد۔ حضرت بل کا جو پرانا نام تھا وہ صادق آباد تھا۔ تو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ایک صوبیدار صادق خان تہرانی نے 1623 میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ تو مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ایک صوبیدار تھا جس کا نام صادق خان تہرانی، اس نے بچوں 1623 عیسوی میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر عشرت محل نام کی باردری بھی بنائی۔ تو بچوں، باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ عشرت محل نام کی ایک باردری بنوائی۔ باردری کہتے ہیں 12 دروازوں والا مکان، یعنی کہ جس کے 12 دروازے ہوں گے، مین جس کے 12 دروازے ہوں گے، وہ ایک باردری بنوائی۔ تو 1634 میں جب شاہ جہاں کشمیر آئے تو ان کو یہ باردری بہت پسند آئی۔ تو بچوں، جب انہوں نے کشمیر آ کے یہ باردری دیکھی تو ان کو بہت وہ پسند آئی۔ ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ تو شاہ جہاں کے حکم سے یہ جو عشرت محل تھا بچوں، اس کو عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس وارد کشمیر ہوا۔ موئے مقدس کو پہلے نقش بند صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت میں رکھا گیا، جہاں جگہ کی کمی کے سبب شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگوں کے مشورے پر درگاہ حضرت بل کو ہی اس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت کشمیر کے گورنر فیضل خان نے انہوں نے صادق آباد کے نام تبدیل کر کے حضرت بل رکھا۔ اس کے بعد عبادت گاہ کی توسیع کی گئی۔ تو بچوں، مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس وارد کشمیر ہوا۔ یعنی کہ جب مغل بادشاہ اورنگزیب کا دور تھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس وارد کشمیر ہوا۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک بال
موہی مقدس یعنی کہ متبرک بال جو تھا وہ کشمیر وارد ہوا، کشمیر پہنچا، تو موہی مقدس کو پہلے نقش بند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں رکھا گیا. سب سے پہلے اس کو کہاں پہ رکھا گیا؟ نقش بند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں، جہاں جگہ کی کمی کے سبب، وہاں پہ جگہ کی کمی تھی، اس کے سبب شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگوں کے مشورے پر، جو شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگ تھے ان کے مشورے پر درگاہ حضرت بل کو ہی اس کی مستقل قرار گاہ مقرر کیا گیا. تو سب نے یہ رائے دی، سب نے یہ مشورہ دیا کہ موہی مقدس کو درگاہ حضرت بل میں ہی رکھا جائے اور اس کو اس کا مستقل قرار گاہ مقرر کیا گیا. اس وقت کشمیر کے گورنر فیصل خان تھے، انہوں نے صادق آباد کا نام تبدیل کر کے حضرت بل رکھا. تو اس وقت جو کشمیر کے گورنر فیصل خان تھے انہوں نے صادق آباد کا نام تبدیل کر کے اس کو حضرت بل کے نام سے رکھا گیا. اس کے بعد عبادت گاہ کی توسیع کی گئی، یعنی کہ عبادت گاہ کو، جو درگاہ حضرت بل عبادت گاہ ہے اس کی توسیع کی گئی، اس کو اور بڑھایا گیا. تو آج بچوں اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل اس کا باقی حصہ پڑھیں گے.